السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی شعبان مطابق دستور conversation بحمدہ تعالی جدے سے طارق حسن کے گھر سے ہو رہا ہے. میں آن لائن ہوں. آپ لوگ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. تمام ای میلز کرنے والے اور سامعین کی جانب سے سلام قبول فرمائیں. السلام علیکم اور رمضان کریم مبارک. دعا فرمائیں یہ رمضان ہمارے لیے نجات آخرت کا سبب بنے اور آپ کے ساتھ حاضری حرمین طیبین کا شرف نصیب ہو. سوال ہے, سفر میں جمعے کی نماز کے بعد احتیاطی ظہر 2 رکعت پڑھیں گے یا 4؟ احتیاطی ظہر میں تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں گے اور رکوع میں یاد آیا تو کیا قیام کی طرف لوٹیں گے؟ احتیاطی ظہر پڑھنے کا حکم سب لوگوں کو نہیں ہے. یہ علماء کے حق میں ہے. جن کو کسی شہر کی مثلیت میں شک ہو احتیاطی ظہر. Could you please tell پڑھ me سکتے ہیں. Could you please tell me some important rulings for اعتکاف? Rulings for اعتکاف. You should go over Bahar Shariat. جی ماشاء اللہ. صدقہ فطر کے بارے میں 2 سوال ہیں. پہلا سوال, جو لوگ رمضان شریف حرمین شریفین میں گزارتے ہیں جبکہ ان کا وطن اصلی انڈیا یا پاکستان ہے, وہ صدقہ فطر کس حساب سے ادا کریں گے؟ اپنے وطن اصلی کے حساب سے یا حرمین شریفین کے؟ وطن اصلی میں دینا چاہے تو وہاں کی طور سے دے دے. ہر حرمین شریفین میں دینا چاہے تو اس کی عدد دے یا اس کی قیمت دے دے. دوسرا اسی ضمن میں ہے, کیا یہ ضروری ہے کہ جو شخص سارا سال چاول کھاتا ہے وہ صدقہ فطر نقداً ادا کرتے وقت چاول ہی کے حساب کرے یا آٹے کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے؟ صدقہ فطر میں جو مقدار گیہوں وغیرہ کی ہے اس کا اعتبار ہے. تو سے وہ دے دے یا اس کی قیمت دے دے. اہل جدہ ایام تشریق میں عموماً عمرے کا احرام باندھتے ہیں. کیا ایام تشریق میں اہل میقات کا عمرہ کرنا درست ہے؟ جبکہ علامہ شامی بحر الرائق کے حاشیہ المدنی کے حوالے سے لکھتے ہیں, یہ حضور عبارت ہے لأن العمرة جائزة في جميع السنة إلا في 5 أيام لا فرق بين المكي والآفاقي كما صرح به في النهاية والمبسوط والبحر وأخي زادة وعلامہ قاسم وغیرہم. جبکہ حضرت صدر شریعہ نے الدر المختار کے حوالے سے بہار شریعت میں فرمایا ہے
کہ 10ویں سے 13ویں تک حج کرنے والے کو عمرہ کا احرام باندھنا ممنوع ہے. اگر باندھا تو توڑ دے اور اس کی قضا کرے اور دم دے، اور کر لیا تو ہو گیا مگر دم واجب ہے. باہر سے جو تجربہ ہوتا ہے کہ یہ حج کرنے والے کے حکم ہے، حج کرنے والے کیا میں یہ حکم ہے. اور اہل جنتا عبارت پہ سے پڑھو، عبارت پہ کیا ہے؟ جی باہر شریعت والی نا یہ ہے. جبکہ حضرت صدر الشریعہ نے عبد المختار کے حوالے سے بہار شریعت میں فرمایا ہے کہ 10ویں سے 13ویں تک حج کرنے والے کو عمرہ کا احرام باندھنا ممنوع ہے. اگر باندھا تو توڑ دے اور اس کی قضا کرے اور دم دے، اور کر لیا تو ہو گیا مگر دم واجب ہے. اس عبارت سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حکم حج کرنے والے کے حق میں ہے، کہ جو حاجی ہے اس کے حکم میں یہ حق ہے، اس کے حق میں حکم ہے. دوسرے کے حق میں حکم نہیں ہے. بہرحال یہ جزیہ ہر بین الرائع سے جو سنایا گیا وہ قابل غور ہے. مجھے نظر نہیں آتا کتابوں کی مراجعات کے بعد میں کچھ تفصیلی طور پر کہہ سکتا ہوں. آج کل تقسیط اور کرایہ 2 عقد پر گاڑیاں دستیاب ہیں. اس میں مختلف شرائط ہوتی ہیں. نمبر 1 بیمہ کرانا لازمی ہوتا ہے. نمبر 2 پہلا کرایہ عموماً 6 ماہ کے کرائے کے برابر ہوتا ہے. نمبر 3 اگر یہ عقد ایجار ہو تو یہ ایڈوانس کرائے کا مصرف کیا ہے. نمبر 4 یہ آخر میں کرائے کے اختتام پر ایک مقرر رقم میں اسے مالک بنانے کی رعایت دی جاتی ہے. کیا اس طرح ایک عقد میں 2 عقد جمع نہ ہوں گے اور اس سے بچنے کی شرعاً کیا صورت ہے؟ کیا حضور آج یہ 2 عقد جمع ہونے کی صورت ہے؟ جائز یا ناجائز ہے؟ حضور شریعہ میری نظر میں نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان اعظام کا اس بارے میں کہ گستاخ رسول کو گالی دینا کیسا ہے؟ زید کا اس بارے میں کہنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں. آپ تو جانی دشمنوں کو بھی عام معافی کا اعلان کیا کرتے تھے. جبکہ بکر کا کہنا یہ ہے زید جاہل ہے. خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک گستاخ کے عیب 8 یا 9 بار گنوائے اور 7 گالی بھی دی. اور جبکہ بکر کا کہنا ہے زید جاہل ہے. خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک گستاخ کے عیب 8 یا 9 بار گنوائے اور 7 گالی بھی دی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بعض دفعہ گالی دی گستاخوں کو. اور یہ عمل صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے معتبر کتب احادیث سے. اب ہمیں اس ضمن میں کیا کرنا چاہیے؟ آیا اس معاملے میں زید حق پر ہے یا بکر؟ اور جو بھی حق پر ہے وہ کیوں کر ہے؟ مفصل و مدلل جواب عنایت فرمائیں. بکر کا قول غلط بات اصل کلیت پر مبنی ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ضرور رحمت للعالمین ہے. اور ان کو یہ اختیار ہے کہ اپنا حق کسی بات کی بنا پر
کسی کو معاف فرما دے، مواخذہ نہ کرے، لیکن حضور صلی اللہ تبارک وسلم کا حق مسلمانوں پر بہت عظیم ہے. ان کا گستاخ کسی مسلمان کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ ہم گستاخ رسول کو معاف کر سکتے ہیں. گستاخ رسول جب تک کہ گستاخی سے توبہ نہ کرے، ہم بندوں کی کیا مجال، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں فرماتا. یہ حضور کا حق ہے اور اس کی صداقت ہے. اگر حکومت اسلام ہوتی اور گستاخی ثابت ہوتی، سارے اسلام اس کو قتل کرتا. زید کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ گستاخ رسول کو برا کہا جائے گا اور اس کی برائی ظاہر کی جائے گی، اس کی تشریح و تقبیح ایمان کا تقاضا ہے. لیکن بازاری گالی دینا یا گالی سے تعبیر کرنا یہ نامناسب اور سخت مذموم ہے. پھر اس کی نسبت بعض اللہ کی طرف کی کہ اللہ نے گالی دی اور دوسری طرف کی، اس سے اس کو توبہ لازم ہے. یہ تعبیر بہت سخت چلی اور مذموم ہے. لمبا رومال گترا جو کہ سر پر پہنا جاتا ہے، اس کے دونوں سروں کو اگر نیچے سے سامنے ہی گرا باندھ دے تو اس کے حکم میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ یہ پھر اب صدر کے حکم میں نہیں ہے. My ammi cooks foods. My ammi cooks foods. Cooks food, کھانا بناتی ہیں and send it to my dad at his office. The problem is that the person who carries the food is Hindu. So is this food halal for my dad? It is halal. میں نے ایک شخص کو کچھ روپے ادھار دیے، اس نے 5 دن کا کہا تھا اور 1 مہینہ ہو گیا، اس سے کئی بار تقاضا کر چکا ہوں مگر اب تک اس نے پیسے نہیں لوٹائے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئندہ وہ شخص یا کوئی بھی دوسرا شخص مجھ سے ادھار مانگے اور میرے پاس پیسے ہوں، پھر بھی میں کہہ دوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس صورتحال میں میرا ایسا کہنا جائز ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پیسے تو ہیں مگر میں آپ کو نہیں دوں گا تو اس کو بہت برا لگے گا. اگر جائز نہیں تو مذکورہ صورتحال میں بچنے کی کیا طریقہ ہوگا؟ سر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. جی بہتر. زید ایک کمپنی میں جاب کرتا ہے اور اسے جو سیلری ملتی ہے وہ اس کے ہم منصب کاریگروں سے زیادہ ہے، کیونکہ زید کمپنی کے مالک کا قریبی رشتہ دار ہے اور مالک نے اسے کہا ہے کہ اپنے ہم منصب کاریگروں کو اپنی اصل سیلری نہیں بتانا ورنہ وہ برا مانیں گے، اور ان کو اتنی ہی سیلری بتانا جتنی ان لوگوں کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کمپنی کے مالک کی اس بات پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں حرج نہیں ہے. جی اعلیٰ حضرت غوث پاک کے لیے فرماتے ہیں سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر. نعت محمد کا دم خاص بہر خدا ہے، سوائے محمد
برائے محمد. ترفع عالم ہے وہ قرآن ادھر دیکھیں ادھر مصحف پاک ہو حیران بحر عارض. ان اشارات کی تشریح فرما دیں جزاک اللہ خیر. پہلا شعر کیا توتر؟ پہلا شعر جی حضور یہ حضور سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر. سلک عرفاں عرفان کی لڑی. عرفان کی لڑی. اچھا کہتے حسین اعظم کو حق عرفان کی لڑی میں منتخب سلیکٹڈ چنا ہوا موتی حسین اعظم ہے بے شک. اور فخر اشباہ و نظائر اولیاء کرام میں جو ان کے اقران ہیں ان کے ہم اللہ ان جیسے ہیں آشما جماع شبی کی اور نجی جماع جتیر کی نظائر جو ان کے ہم اللہ ہم جیسے ہیں ان سب کے وہ فخر ہے سب ان پر فخر کرتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ قول ہے عبد القادر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نعت محمد کا دم خاص بحر خدا ہے سوائے محمد برائے محمد. محمد نعت محمد کا دم جی حضور خاص بحر خدا ہے سوائے محمد برائے محمد. پہلا مثال میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. خاص بحر خدا ہے سوائے محمد برائے محمد. مطلب اس کا کچھ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کا ہے وہ محمد سے اللہ کا ہے. تیسرا شعر جی حضور تیسرا شعر ہے ترفع عالم ہے وہ قرآن ادھر دیکھیں ادھر مصحف پاک ہو حیران بحر عارض. ترفع عالم ہے ترفع عالم ہے وہ قرآن وہ قرآن جی حضور ادھر دیکھیں ادھر مصحف پاک ہو ادھر حیران دیکھیں ادھر مصحف پاک ہو حیران بحر عارض. تو حیران ہو حیران ہو تو حیران ہو حیران بحر عارض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو مصحف شریف سے تشبیہ دی ہے سبحان اللہ. کہ حضور کا مصحف روح شریف نہیں بلکہ سراپا حضور کا قرآن کا جلوہ ہے. مفقود الخبر کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت کا قول ہے کہ جب تک گمشدہ خاون کی عمر 70 برس کی نہ ہو جائے تب تک زوجہ کے لیے دوسرا نکاح حرام ہے. اس مسئلے میں آج کے علماء کرام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آج کے علماء کرام وہی ارشاد فرماتے ہیں جو حضرت نے فرمایا. سبحان اللہ. یہ حضرت قول نہیں ہے بلکہ مذہب حنفی ہے. البتہ اگر ضرورت میں جیا ہو عورت انتظار نہ کر سکتی ہو معاذ اللہ زنا میں پڑنے کا یقین یا غالب ہو تو اس صورت میں خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا
احناف نے اجازت دی کہ امام مالک کے مذہب پر وہ عورت عمل کر سکتی ہے. اس کی روح سے وہ سلطان اسلام، عرب سلطان اسلام کہا، اس کے قائم مقام ہر شہر کا عالم علماء بلد مرجع فتویٰ جو قاضی کے قائم مقام ہے، تو اس قاضی شرع کے پاس جائے، اپنے حال بتائے، وہ ہمارے تحقیقی حال 4 سال کی مدت مقرر کرے گا. اس مدت میں اس کو تلاش کیا جائے، اگر مل گیا تو فہمیا، ورنہ پھر آئے قاضی شرع کے پاس، آپ اس کی موت کا حکم کرے گا. 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد جس سے نکاح جائے وہ نکاح کر سکے گی. Yes. In UK, there are some food companies. Food, کھانا بنانے کی جو ہوتی ہے جی food companies that use alcohol in manufacturing process, but they say that all alcohol evaporates by the time the product is made. Will such food be halal to eat if no other ingredient in it is haram? حضور کہہ رہے ہیں کہ یوکے میں اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. ذل کبریا نام رکھنا کیسا ہے؟ ذل کبریا نام یہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی کے خصوصی تعلق ہوتا ہے. عورت کی عمر 55 سال ہے اور آدمی کی 62 سال ہے. یہ دونوں دادا دادی نانا نانی بن گئے ہیں اور ان کا ایک مکان ہے جس میں ان کے 2 بھائی اور ایک بہن بھی رہتے ہیں. اب ان کا انتقال ہو جائے تو کیا اس مکان میں ان کی بیوی بچوں کا کوئی حق نہیں ہوگا؟ اب ان کا انتقال ہو جائے تو کیا اس مکان میں ان کے بیوی بچوں کا کوئی حق نہیں ہوگا اور ان کے ماں باپ بھی دنیا میں نہیں ہیں؟ عورت کی عمر 55 سال ہے اور دونوں کی جائیداد جو ان کے وارث ہے، لڑکے لڑکیاں یا لڑکوں کے بعد لڑکوں کے لڑکے بغیر پوتے پوتیوں میں تقسیم ہوگی. شارٹ کرتا اور پاجامہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مکروہ ہے. مکروہ ہے. اس کے بعد حضور امام جو استنجا کو بغیر ڈھیلے سے صاف کرے، صرف پانی کا استعمال کرے، تو کیا اس امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بلا قرات ہو جائے. میرے پاس ایک مکان اور ایک فلیٹ ہے. مکان کو میں نے 2009 میں خریدا تھا رہنے کے لیے. اس کے ایک حصہ میرے استعمال میں تھا اور باقی رینٹ پر دیا تھا. اب میں فلیٹ میں رہتا ہوں اور مکان مکمل خالی ہے. میں نے 2013 میں رمضان سے پہلے مکان بیچنے کی کوشش کی اور اب بھی کر رہا ہوں.
میں رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، کیا مجھے 2013 رمضان کی زکوٰۃ دینی ہے؟ اگر دینی ہے تو مکان کی خریدی ہوئی قیمت پر یا مارکیٹ پرائس پر؟ مکان کے بیچنے کی اگر ریٹ کی ہے اور اس کو بیچ کے بعد لگا دیا ہے، گاہک ہمارا ڈھونڈتے ہیں، اس صورت میں جو اس کی خریدی ہے قیمت ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک جلسے میں ایک مقرر صاحب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں بمطابق کنز الایمان شریف کیا۔ ان کے بعد جب دوسرے مقرر صاحب آئے تو انہوں نے پہلے مقرر کے اس جملے ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں پر اسٹیج پر مائک سے ہی اعتراض جتایا اور کہا کہ اب حالات حاضرہ کے مطابق لفظ پوجا کے بجائے لفظ عبادت بولنا چاہیے، کیونکہ ہم پوجا کرنے والے نہیں ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ پہلے مقرر صاحب نے صفائی دی کہ کنز الایمان شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ ہم تجھی کو پوجے ہی ترجمہ فرمایا ہے۔ اس پر بھی دوسرے مقرر صاحب نے اپنے اعتراض کو باقی رکھا، حالانکہ بعد میں ایک مجلس میں یہ بھی کہا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اپنی جگہ ہم صحیح مانتے ہیں، لیکن فی الوقت حالات حاضرہ کے مطابق لفظ پوجا نہیں بولنا چاہیے بلکہ لفظ عبادت ہی بولنا چاہیے۔ اب ایک شخص زید کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح برسر منبر سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے شریف پر تنقید کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے سنیوں کے اعتماد کو ٹھیس لگتی ہے۔ زید کہتا ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں جن الفاظ کا استعمال کیا ہے ان سے بہتر الفاظ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کا ہر لفظ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ اب حضور سے عرض ہے کہ اس پر روشنی ڈال کر ہمارے قلب کو تسکین عطا کریں اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ دوسرے مقرر کے اعتراض کرنا کیسا ہے۔ ان کا اعتراض بھیجا ہے اور اس قسم کی باتیں نکالنے سے اپنا برازیل ہے۔ جی لیگنز پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا چیز؟ حضور ایک چیز ہوتی ہے لیگنز، ایسے کر کے یہاں دو طرف پٹیاں لگی ہوتی ہیں، اس سے پینٹ کو سنبھالتے ہیں پٹیاں ایسے۔ حضور وہ ایک ہوتا ہے لیگنز، کیا لیگنز ٹائٹ پینٹ نہیں حضور لیگنز یہ بتا رہے ہیں لیگنز جو اس سے رات پر مکرات ہوگی۔ جی دیکھیں میں 42 ہو گیا تھا۔ اچھا، کاش میری ماں نے جنا نہ ہوتا تو میں گناہگار نہ ہوتا، ایسا کہنا کیسا ہے؟ اس قسم کا قول تو مجھے کو سال ہے کھلاتا ہوں پھر جب میری ماں نے کاش مجھے نہ جنا ہوتا۔ بعض فارغ التحصیل مزید تعلیم کے لیے معاذ اللہ عز و جل بد مذہبوں کے ادارے میں جا کر پڑھتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ سخت ناجائز گناہ ہے۔ کسی جن کو تعویذ کے ذریعے جلانا کیسا، خواہ وہ جن مسلمان ہو یا غیر مسلم، کیا ایسا کرنا قتل ناحق تو نہیں؟ جائز ہے۔ جائز ہے۔ اس کے بعد حضور علوم ظاہریہ و باطنیہ میں سے جو علوم فرض ہیں ان میں سے پہلے کس کو سیکھنا فرض ہے یا دونوں کا ساتھ ساتھ سیکھنا فرض ہے؟ شریعت کا علم بقدر فرض سیکھنا ضروری ہے۔ جی بہتر۔
اکثر لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کرنسی نوٹ ہاتھ سے گر جاتا ہے تو وہ اسے اٹھا کر چوم لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پیسوں کو، کرنسی نوٹس کو اس کے گرنے پر چومنا صحیح ہے؟ یہ پہلے ہی پوچھا گیا تھا، یہ بیکار بات ہے. جی. امامے کی چوڑائی کتنی ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی دیکھا نہیں، کم سے کم ایک بارش تو ہونا چاہیے. اوکے. حضور، وہ امام حضرات جو 92 کلومیٹر دور سے زیادہ فاصلے پر امامت کرتے ہیں، اگر وہ کسی وجہ سے 15 دن سے کم میں گھر جانے کا ارادہ کریں تو وہ مقیم سمجھے جائیں گے یا مسافر؟ اگر مسافر سمجھے جائیں گے تو امامت کس طرح کریں؟ لوگوں کو ان کی قصر نماز پڑھانے کی وجہ سے ان سے اعتراض ہے. وہ امام حضرات جو 92 کلومیٹر دور سے زیادہ فاصلے پر امامت کرتے ہیں، اگر وہ کسی وجہ سے 15 دن سے کم میں گھر جانے کا ارادہ کریں تو وہ مقیم سمجھے جائیں گے یا مسافر؟ اگر مسافر سمجھے جائیں گے تو امامت کس طرح کریں؟ لوگوں کو ان کی قصر نماز پڑھانے کی وجہ سے ان سے اعتراض ہے. اگر وہ اس جگہ پہلے سے رہ رہے ہیں اور کہیں جانے کا اس کا ارادہ ہے 15 دن کے اندر، جب پہلے سے رہ رہے ہیں تو مقیم ہی ہے، پوری نماز پڑھائیں گے. اور اگر کہیں سے آئے اور 15 دن سے کم وہاں ٹھہرنا ہے، پھر گھر جانا ہے، اس صورت میں مسافر ہے تو اثر کریں گے. لوگوں کا اعتراض الگ بیٹا ہے. اگر کوئی مریض یعنی بیمار ہو، ایسا بیمار ہو کہ سکرات جیسی حالت لگے کہ ابھی روح نکل جائے گی، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں ایسی حالت ہو کہ روح نہیں نکل رہی ہو تو اس کے نام کا یعنی اس کی حیاتی میں اس کے نام کی کوئی میٹھی چیز پکا کر بچوں کو کھلا دو، اس کی روح آرام سے نکل جائے گی. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ ایک امید کی بات ہے، صحیح وجہ صحیح ہے، کیا پوچھا جاتا ہے. 73 فرقے والی حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ ایک فرقہ جنتی ہوگا جو حضور اور ان کے صحابہ کے راستے پر ہوگا، لیکن کچھ وہابیوں سے سنا ہے کہ 73 میں سے جو فرقہ صحیح ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نبی پاک کی سنت پر چلے گا. کیا یہ صحیح ہے؟ حدیث پاک میں میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر یا جو میری سنت پر چلے گا یہ جملہ استعمال ہوا ہے. برائے کرم رہنمائی فرمائیے. حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو اس راستے پر ہے جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں. ماشاءاللہ. وہابیوں کا اور بظاہر صحیح ہے، لیکن اس سے مراد ان کی باطن ہے. وہ اپنے آپ کو عذاب خیر سنت پر قابض سمجھتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کو بدعتی بلکہ مشرک بتاتے ہیں. یہ ان کا خام خیال ہے. وہ سنت سے خارج ہے، اہل سنت سے خارج ہے.
اس لیے کہ مقصد اصول عقائد میں اہل سنت والجماعت کے مخالف ہے، اور توسل جو مدار ایمان ہے اسی کو وہ شرک بناتے ہیں۔ We are having petty cash from our company in order to complete daily routine works for the company. حضور جیسے پیٹی کیش ہوتا ہے نا، چھوٹا موٹا کیش رکھتے ہیں کام کے لیے، دفتر کے کاموں کے لیے تھوڑا بہت کیش رکھتے ہیں اپنے پاس حضور، کیش اس کو پیٹی کیش کہتے ہیں حضور۔ کہتے ہیں تو وہ کمپنی میں ہوتا ہے۔ Some employees use this cash for their personal use for 1 or 2 days and return. Kindly advise if it is permissible. ہماری عیدگاہ میں جب عید کی نماز ہوتی ہے تب تقریباً 100 سے 150 صف ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں کی سنی مسلم جماعت کے صدر عید کی نماز لاؤڈ اسپیکر پر ہونے نہیں دیتے، اور دوسرے علماء عید کی نماز میں لاؤڈ اسپیکر کی مانگ کرتے ہیں، تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں قرأت سننا واجب ہے تو نماز لاؤڈ اسپیکر پر پڑھنی چاہیے۔ حضرت سے اس فیصلے میں آسانی فرمائیں، اور ہمارے شہر کی سنیت کے لیے خاص دعا کی درخواست ہے۔ جو سنی مسلم جماعت کے صدر جس طریقے پر کام جانے وہ صحیح ہے، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نماز میں ممنوع اور خلاف احتیاط ہے۔ مکمل اگر جماعت کثیر ہو تو خطیب سے سنت کے متوارثہ مکملوں کا قائم کرنا ہے، مکمل قائم کریں، اور یہ کہنا کہ قرآن سننا واجب ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ غلط خیال ہے۔ جی یہ بیعت ہونے کے لیے ہیں محسن شیخ رشید، توصیف شیخ رشید، لال محمد شیخ، زبیر شیخ، محمد نمیر، محمد تسنیم، محمد شمشاد، محمد ثاقب، محمد آصف، محمد عاقب، محمد وحی قیوم لکھا ہے عبد القیوم، محمد فیصل، محمد سلمان، محمد صہیب، محمد شاہنواز، محمد عظیم، محمد سمران، زیبا پروین، ندا پروین، رخسار پروین، فضا پروین، علینا پروین، شگفتہ پروین، ذکرہ پروین، روشن پروین، محمد مشاہد رضا خان، عمران درویش، محمد مستقیم جے پوری، کشور مہناز جے پوری، سحر فاطمہ جے پوری، صالحہ مریم جے پوری، سمیم بانو جے پوری، وائف آف اکبر خان، سید ابصار بلخی، صناف سید مظفر بلخی، حافظ ذیشان نعیم، صناف محمد نعیم، محمد ناظم، صناف محمد نسیم، محمد اختر حسین رضوی، سائمہ بانو، احمد حسین، محمد حسن، محمد رضا ابن فاطمہ، محمد الیاس، محمد اشتیاق، محمد ارشاد، محمد شمشاد، ناجو بانو، شاہ جہاں بانو، شاہین بانو، یاسمین بانو، شیرین بانو، شاہین بانو، محمد سہیل۔ میں نے ان سب کو اعلیٰ برکت داخل سلسلے قاضیہ برکاتیہ نور رضی کیا اللہ تعالیٰ برکات بچہ سے نوازے۔ تجدید ایمان کے لیے ہیں جاوید خان، حافظ احمد رضا، محمد امتیاز، شمینہ بیگ اور شیخ ارشاد احمد، فیصل احمد اظہری۔ سب کو دوبارہ بیت کیا جاتا ہے۔ جی پھر بوائے کے لیے ریدان نام رکھنا کیسا ہے؟ عارف حشمتی۔ ریدان جی ریدان کوئی نام نہیں معلوم ہوتا۔ پچھلے سیشن میں میں نے اپنے بھائی کے لڑکے کے نام کے لیے التجا کی تھی، حضور نے نام ماجد ارشاد فرمایا تھا، پر حضور یہ نام میرے چاچا کا ہے اور میرے والد کہتے ہیں
کہ بہو ان کا نام لے گی تو ادب نہیں رہے گا. بہو ان کا نام لے گی تو ادب نہیں رہے گا، اس لیے حضور کوئی دوسرا نام ارشاد فرما دے. والد کا نام واحد ہے، والد کا نام واحد اور والدہ کا تبسم ہے. واجد. جی. خواب میں میت نظر آنے کی کیا علامت ہے اور نماز پڑھنا کیسا ہے؟ خواب میں اللہ بہتر جاتے ہیں. شاپ پہ نیو کسٹمر نہیں آتے ہیں، کوئی وظیفہ عطا فرمائے. نوید انصاری. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں. جی. اپنے نفس سے کیسے لڑا جائے؟ حامد خان. لاہور کی قصد کریں. جی. سر درد کے لیے وظیفہ عطا فرمائے. تسلیم رضا. گھر پر لیعذبہم لکھیں. جی. عمر میں اضافہ ہونے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کریں. شاکر رضا. دوسری پڑھے قصد سے. انٹرویو میں کامیابی کے لیے وظیفہ عطا فرمائے. شیخ عمران حشمتی. قصد سے دوسری پڑھے. جی. میرا ذہن بہت بھٹکتا ہے، نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے، روزی کا مسئلہ بھی ہے، کچھ وظائف تا عمر کے لیے عنایت فرما دیجئے. شیخ عرفان ازہری. الوظیفۃ الکریمہ میں جو وظائف ہے وہ پڑھے. الوظیفۃ الکریمہ لے لیں. جی. حضرت موبائل پر گروپس بنا کے آپ کے سوال جواب سیشنز کو لوگوں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی اجازت چاہتے ہیں آپ سرکار سے. محمد خواجہ غریب نواز رضوی. اجازت ہے. دعا کے لیے ہیں. مفتی اشرف آصف جلالی صاحب لاہور کی والدہ ماجدہ وصال فرما گئیں، مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل پر اجر عظیم کی دعا کی عرض ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آمین. اور اس بدار کو سبھی عطا فرمائے. آمین. بیماری سے شفا، نرینہ اولاد، سکسیس ان ایگزامز، دنیا اور آخرت کی بھلائی، کھجلی کی بیماری سے صحت، کاروبار میں برکت، حاسدین سے حفاظت ہو، مسجد نبوی میں اعتکاف میں آسانی ہو، استقامت ان شریعت، رشتہ ہو جائے. سفرنگ فرام کرونک ایلمنٹ ان ڈپریشن فرام نیئرلی 10 years. والدہ کی صحت. ان تمام تمنا اور دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں جناب محمد زاہد رضوی، محمد شاداب، محمد آفتاب، قاضی آصف، معین اختر، محمد شاکر رضوی، نوید انصاری، احمد رضا خاخو، شبیر خاخو، حسن رضا خاخو، ابراہیم ناتھانی، ڈاکٹر ایم جی جے خان قادری، انصاری ساجدہ، انصاری فریدہ، انصاری شاداب رضا، انصاری اویس رضا، تسلیم رضا، معین الدین اختر، فاطمہ اطہر، فاطمہ محمد اقبال، محمد عارف، اظہر فاطمہ، محمد اقبال، اعجاز علی، ایم ایس رضوی، شیخ عرفان ازہری، شیخ عمران حشمتی، شیخ ارشاد احمد ازہری، تسنیم کرتیلا، سمیر احمد، عارف خان، محمد مکی خان. اللہ سب کی مدد پوری کرے. آمین. سو گیا. سب کے لیے دعا کر دیجئے.